الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ ہر ساتھی کوشش کرے پیش کرنے کی کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس میں اللہ بھی درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام على سيدنا ومولانا محمد نحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويسقسك الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جو کلام مجھ سے پہلے میرا بھائی پیش فرما رہا تھا، یہ کلام آج کی رات کی داستان ہے. سبحان اللہ. اور ورفعنا لگا ذکر کا ایک حسین ترجمہ یہ بھی ہے اور حسین تشریح یہ بھی ہے کہ دیکھیں واقعہ کب ہوا اور کیسے ہوا. فیصل آباد کی دھرتی پر بیٹھ کر آج اس شاہ اور غلام اپنے آقا و مولا کی شانیں سننے میں میگن ہے. اسی کا نام ورفعنا لک ذکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں وہ عظیم ملاقات اور کہاں ہم نالائق اور نکمے بیٹھے ہوئے ان لمحات اور اس ملاقات کو یاد کر کے اپنی قسمت کو سنوار رہے ہیں. اللہ سبحانہ جل وعلا اپنے حبیب کو جو بھی شان بخشتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ پھر اس شان کا ذکر ہو، میرے محبوب کا تذکرہ ہو، میں تذکرہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دوں، ان پر اپنی رحمت کے سمندر انڈیل دوں اور ابر کرم ان پر طویل کر دوں تاکہ انہیں اور حظ نصیب ہو اور لذت آئے. وہ اپنے مقاصد کے پورا ہونے ہی کے لیے بھلے ذکر سرکار کریں صحیح میرے یار کا ذکر ہوتا رہے. مقصد یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کلام اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ورفع اللہ تعالیٰ روحہ وذکرہ اللہ تعالیٰ بالخیر فی الدارین، یہ اس سے بہتر ابھی تک آپ سے لے کر آج تک کسی نے معراج شریف کی تشریح نہیں. سبحان اللہ. علماء طرح طرح کے ہیں، اچھے اچھے علماء ہیں، آئیں گے بیان کریں گے، لیکن صرف نرا علم نال کہانی نہیں بنتی. یہ گل یاد رکھے، ساری علم نال کہانی نہیں بنتی جب تک نال عشق نہ ہوئے. گل سمجھ آؤندی ہی نہیں، بالکل نہیں آؤندی. عاشق جڑا ہوندا ہے وہ ایسا معنی کڈ لیندا ہے جیڑا معنی ہور بندے اخذ نہیں کر سکتے. مثلا ایک دفعہ سرکار کریم نے 70 بندے بھیجے کہ جاؤ فلانے علاقے وچ اس فلانے بندے نال ٹر جاؤ، تبلیغ کرنا جا کے اتنے تے لوکاں نو اللہ تے اللہ دے رسول والے پاسے بلاؤ. وہ 70 بندے جیڑا بندہ لے کے جا رہے سی وہ بے ایمان سی، منافق سی. وہ لے گیا پہاڑی دے پچھلے پاسے جا کے انہیں قتل کرا دیتا. بندے انہوں دے اگے موجود سن،
پہاڑی میں چھپے ہوئے سن، انہوں کو قتل کرا دیتے. واقعہ بڑا مشہور ہو گیا تو بندے بڑے پکے قتل ہوئے، شہید ہوئے بڑے پکے. حافظ تے قاری انہوں دے نال دا شاید و باعدی کوئی ہوئے، سارے حافظ سن قرآن شریف دے. انہوں نے پرلے منے جا کے پہاڑی پیچھے بندے انہوں نے چھپائے ہوئے سن. اپنے حضور کو بندہ لے گیا کہ ایسا اپنے علاقے میں قرآن شریف دا علم عام کرانا ہے. سائیاں وہ بندے اپنی محفل چن چن کے پکے بندے بھیج دیتے، پر پہاڑی دے پیچھے جا کے انہوں نے اپنے بندیاں نو بٹھایا سی، قتل کروا دیتا، شہید ہو گئے. یہ پھر منافقین نے اس گل نو چکیا اور سارے مدینے شریف انہاں رولا پایا کہ دسو جی اگر انہاں کول غیب دا علم ہوندا یہ اپنے بندے بچا نہ لیندے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہوں تساں دسو اس دا جواب کی ہے؟ اے میں گل شروع کیتی ہے، میرے رونگٹے کھلو گئے. یہ گل شروع کیتی ہے میری گل تو تمہیں میں معراج نہیں سنانی ہے، شان سرکار سنانی ہے، لیکن تمہیں میں پہلے دس رہا کہ نویاں عقلاں تے علماں نال کہانیاں نہیں بندیاں جد تک گل عاشق دے ہاتھ نہ چڑھے. لیلا لیلا ہی ہے، پر پتر مجنون آنکھو نہ ہو ذکر لیلا کرے. مجنون جو ہے اس کا انداز بیان اور ہے، اور ساری دنیا لیلا کو لیلا ہی کہتی ہے، لیکن کوئی مجنون کے دل سے پوچھے لیلا کیا ہے، مصطفیٰ کے عشق کی بات ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو یا علی ابن ابی طالب سے. ہاتھ دوڑے بات کو سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے. اے بچیوں ماواں ساریاں ماواں ہی نہیں، جتنے تم بیٹھے ہو جس تو جمعے تھوڑی ماں نہیں ہو، اچھا بولو. سارے اتنے کسی بندے نے کہہ دیو ماں دی شان بیان کرو تو انہوں آگو اپنی ماں دی شان بیان کرو. ماں دی شان بیان کرنا ہو رہے، اپنی ماں دی شان بیان کرنا ہو رہے. اے جتنے علماء بیٹھے مولوی پرا بیٹھے انہوں آگو ماں دی شان بیان کر، تے بیان کرتے رہ سن. جدو انہوں آگو تو اپنی ماں دی شان رونا شروع کر دے سن. تو کیا ماں ساریاں نہیں، رتبے ایک جیسے نہیں، تو پھر تو اپنی ماں دی شان کیوں زور لا کے بیان کر دے چونکہ وہ تیری ہے. تو ہم نبی سارے ہی ہیں، پر جب آقا کی بات ہوتی ہے تو آقا ہمارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وٹا پتو مدوی مولوی کتنے نے؟ کسے نہیں پڑھے سبحان اللہ جی اسرا بے عبدی، سارے پڑھے، تشریح سارے کر دیں. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو کیا ہے؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. بچے گل جدو عاشق نے ہاتھ آمدی ہے تو نور اودو کھل کے سامنے آمدہ ہے، اس سے پہلے بات ہی نہیں ہے. ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے. واللہ العظیم ایک آیت ہے قرآن شریف کی، انکا لا تہدی من احببت، تو ہدایت محبوب اسے نہیں دے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. ایک آیت ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، کہ ہدایت حبیب تو اسے دے گا، البتہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. آیتاں دو نے، دو میں قرآن وچ موجود نے. جن نال تو پیار کر دے انہوں تو ہدایت نہ دے پائے گا. دوسری جگہ تے ہدایت دینے والا ہی تو ہے. تو مولویاں دیاں سڑیاں پھر گئیاں. حضرت مفتی احمد سلجماسی چوٹیاں دا آج دینا اعلیٰ حضرت بھی جدے اشرے اشیر بھی نہیں، اتحان رکھنا. اعلیٰ حضرت جڑے بھی جدے اشرے اشیر نہیں، او مفتی سلجماسی احمد سلجماسی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکزہ الشریف، ان کی دماغ کام نہ کرے. فرماتے ہیں میں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کے پاس گیا. سیدی عبدالعزیز دباغ وہ جڑا سہرن پڑھیا ہی کوئی نہیں. تو میں نے جا کے قرآن کی یہ دونوں آیتوں پیش کی دیا. میں کہا دسو جی کہ یہ آیت کا مطلب کی ہے کہ حضور نے اللہ فرما رہا ہے تو اسے نہیں ہدایت دے سکتا جسے تو پیار کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بے شک ہدایت تو ہی دینے والا ہے. تو ان دو آیتوں میں تعارض ہے، ان دو آیتوں کا مقابلہ آ گیا ہے. تو میری کھوپڑی کم نہیں کر رہی. ساڑھے مدرسے دے مولوی تھک گئے. تو جناب
اسنی حسینی سید ہو تے سینے وچ تواڈے رسول اللہ دا نور ہے، ساڈی کوئی مہربانی کرو، ساڈے تے رحم کرو، ترحم کرو تے سانے اس مشکل وچ کڈو۔ فرمایا ایک لمحہ نہیں سوچیا عبدالعزیز دباغ نے کہ کوئی سوچے کہ کیا ہے کہ نہ، وہ کیوں سوچے جیدہ سینہ رسول دے سینے نہ لگ فرمانے نے ایک لمحے سوچے بغیر مفتی احمد سلجماسی فرماتے ہیں شیخ کامل و اکمل و عرفہ و اعلیٰ سیدی عبدالعزیز دباغ نے اتے میں تکیا تک کہ فرمایا مولانا تعارض ہے ہی نہیں، اللہ 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 تعارض ہے؟ میں آخیا حضور تعارض تو ہے نا، یعنی ایک آیت ہے کہ تو ہدایت نہیں دے پائے گا جس سے تو پیار کرتا ہے، تو دوسری جگہ ہے کہ تو ہی تے ہدایت دینا ہے، تو حضور گلاں تے دو نے، فرمایا دو ہے ہی نہیں کہ انہوں سمجھ نہیں آئی۔ کوئی گل سمجھ آئی دے؟ فرمایا دو ہے ہی نہیں کہ انہوں سمجھ، انہوں کہا حضور تو پھر سمجھاؤ۔ فرمایا دیوانے ہدایت مصطفیٰ ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا، رب نے انہی کو ہدایت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں کہا جی پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے جس سے تو پیار کرتا ہے ہدایت اسے نہیں دیں گے ہم؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے مصطفیٰ پیار نہیں کرتے، اور اللہ کا ارادہ سب کو ہدایت دینے کا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے حبیب ہدایت جماواں گا تیرے ہتھوں، پر انہوں نہیں جماواں گا جنہیں تو محبت کرے، انہوں جماواں گا جنہیں خود تیرے نال محبت کرے۔ اگر تیری محبت پر میں ہدایت کو معیار رکھوں کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، ہر اس کو اگر میں ہدایت دینا شروع کر دوں تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا، پھر تو ابو جہل بھی جنت میں جائے اور عبداللہ بن ابی بھی جنت میں جائے۔ اے محبوب ہم تیری محبت کے پیار کے مطابق دیکھتے ہوئے ہدایت نہ دیں گے، تیرے دل کو ہم نے سراپا رحمت بنایا ہے، رحمت میں زحمت کا عمل دخل نہیں ہے، بس ہدایت کو ہمیں شرط پر موقوف کرتے ہیں اور مشروط کرتے ہیں۔ جو اپنے دل سے تجھ سے پیار کرتا چلا جائے گا تیرے ہاتھوں سے ہدایت ملتی چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو ہن گل سمجھ آئی جے؟ اے گلاں جدوں عاشقاں کول چلن تے گل تاں ہوندی ہے۔ ہن ظاہری علم کتنا ہے انہاں، یہ جڑے پکے علماء بیٹھے ہوئے پکے بیٹھے ہوئے جنہاں نوں چنگے سیگے سوگے رٹے ہوئے تے گرامرہ جنہوں نے حفظ نے وہ جان دے مفتی احمد سلجماسی کون ہے؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی، یہ نرے مولوی نہیں، دھیان رکھنا، یہ علم ظاہر نرے نہیں رکھتے، ان کے پاس علم باطن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واصل ہے، یہ حضور پر نور کی عاشق ہے، بلکہ یقین مانو سرکار کے عشق میں فنا ہے، ان کا سونا جاگنا۔ اس لیے آیتاں ساری ہی پڑھ دیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت روکے ہے گل کے کر دیں پہ۔ تو شعر سنے ہیں جڑا عثمان صاحب نے پڑھے، وہ میں کلام پڑھتا ہوں آج تھوڑی دیر میں، سبحان اللہ، اور فرماؤ کہ کہہ رہے ہیں۔ اب کہاں سے یہ ڈھونڈو کہ نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے؟ نہانے سے، کس کے نہانے سے؟ کون نہا رہا تھا؟ اور کس کے نہانے سے جو پانی بچا؟ اور کس اس پانی کے بچے ہوئے پانی جو حضور کے نہانے کا بچا ہوا پانی ہے، اس پانی سے کٹورے تاروں نے بھرے۔ یہ احمد رضا کہہ رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ جو تجھے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ روشنی ان کی اپنی نہیں بلکہ یہ فیضان وہ مائے مسل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولوی تو طرح طرح کے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے۔ یار جس وقت اللہ سبحانہ جل والی ایک راز ہے معراج، ایک راز ہے، رازوں میں سے ایک راز ہے، بس اللہ جانے کتنی وری میں راج حضور میں وہی چھڑو اس گل پچھلی گل نہ پھول محمد مت کوئی جھگڑا لگے۔ ہاں یہ نہیں بھئی مطلب ہے اللہ کہیں اور ہے تو حضور پھر اس کو ملنے کے لیے وہاں چلے گئے، یہاں وہ مل ہی نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں، ایسی کوئی کہانی قصہ نہیں، ایک راز ہے،
ایک راز ہے، ایک راز ہے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں جہاں بندہ ہے وہاں خدا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور تے کیوں گئے؟ حضور گئے ہوتے اپنا جلوہ عرش کو دکھانے، سبحان اللہ، حضور گئے اوپر آسمانوں کو 20 صحابی بنانے، حضور گئے اوپر سورج اور چاند کو بھی صحابی کرنے، حضور گئے اوپر فرشتوں کو اپنی برکات تقسیم کرنے، حضور گئے اوپر جنت بنی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی، اس کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے قدم رکھے۔ حضور گئے اوپر اس لیے گئے تاکہ کوئی کائنات کا حصہ رہ نہ جائے جس کو مصطفیٰ سے برکت نصیب نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی وہی فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا علم تھوڑا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی میں؟ علم کے انبار ہیں، سمندر ہے، مگر واللہ العظیم رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا عشق ہے، اور یہ بندہ بغیر حضور سے ملے لکھ ہی نہیں سکتا۔ بغیر حضور سے ملے تو اڑی تو میرے پاس نہیں تھا، گل ہی نہیں۔ اے لکھے خدائی دے صبر جان پرغم دکھاؤں تجھے کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے۔ یہ گل لکھنو لیے بغیر تکیا، اچھا بولو، خدائی دے تجھے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ جڑی گل میں تکی ہے تینوں کیویں دسا کہ جب انہیں جرمٹ میں لے کے قدسی دائیں بائیں فرشتے لے کر انہیں جنا کا دلہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ ان کہانی شروع ہونے لگی، سٹارٹ ہونے لگی، سائیں چلن لگے، سائیں جانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ابھی کعبے کو بھی سجایا گیا، کعبہ بھی دلہن کی طرح ہے، نئی دلہن میں، نئی دلہن کی طرح نکھر کے وہ پھب کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ جو تل ہے اس کی کمر میں جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس میں لاکھوں لاکھوں رنگ امڑ کے آ رہے ہیں، اور حضور فرشتوں کے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ تو اب حضور کے حال یہ ہے حسن و جمال کا کہ اکھ نہیں ٹھہر دی، حضور اکھ نہیں ٹھہر دی۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں اس حسن و جمال کی حالت کے اندر جب مصطفیٰ چلے تو اب ان کے روح کا صدقہ اتارنے لگے۔ اے جدوں تساں بہت سونا دلہا ہوئے نا، نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوئے، کوئی اور بھی معاملات ہوں، گھروں نکلنے ہیں نظر اتاری جاتی ہے، تو سرکار مکے سے چلے تو اب نظر اتاری گئے، وہ کیا اتار کر ان کے روح کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ وہ ان کے روح کا صدقہ اللہ نور کی صورت میں تقسیم کر رہا تھا، اور چاند سورج آپ کی جبیں کا صدقہ مانگ رہے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ یہ آج بھی تمہیں جو چاند اور سورج کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے، یہ چاند اور سورج کی اپنی روشنی نہیں، خیرات مصطفیٰ۔ یہ ذہن میں رہے آپ۔ ویسے یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے معراج کی بات لائی ہے، اس سے پہلے جب ان کی تخلیق ہوئی چاند اور سورج کی تب نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوئی۔ آپ ذرا اس حدیث پر بھی غور کریں اور اس کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ حضور نے فرمایا خلق اللہ العرش من نوری واللوح والقلم من نوری والکرسی من نوری والشمس والقمر من نوری واللیل والنہار من نوری۔ فرمایا مجھے میرے رب کی قسم اللہ نے قلم کو میرے نور سے بنایا، اور اللہ نے تختی کو میرے نور سے بنایا، اللہ نے عرش اور فرش کو میرے نور سے بنایا، اللہ نے کرسی کو بھی میرے نور سے بنایا، اللہ نے شمس و قمر کو بھی میرے نور سے بنایا۔ وَنُورَ الْأَبْصَارِ خَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِ، اور لوگوں کی آنکھوں کا نور بھی اللہ نے میرے نور سے بنایا۔ وَنُورَ الْمَعْرِفَةِ مِن نُورِ، اور قیامت تک کے ولیوں کے دلوں میں جو اللہ کی محبت کا نور ہے وہ بھی محمد کے نور سے بنایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اور جب بولے نعرہ رسالت، یہ حضور دا نام گج بج کے لیا کرو۔ نعرہ رسالت،
بالکل تھکا نہ کرو سرکار کا نام لینے میں. سرکار ہی کا نام ہے جو اللہ کو غیرت دلاتا ہے. سرکار ہی کا نام ہے جو اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش لاتا ہے. یہ کائنات سرکار کے لیے بنی گئی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے ابھی بھی میں کہتا ہوں جو گلاں کی دیا نا اعلیٰ حضرت, چونکہ ایک وہ شریعت والا بھی سلسلہ ہے نا, تھوڑی دیر میں کلام آگے چلاتا ہوں میں, آپ کو سمجھ لگے گی. وہ شریعت والا بھی معاملہ ہے تو اعلیٰ حضرت کو بار بار وہ خیال آتا ہے. یہ دماغ میں رکھ لیں, بار بار خیال آتا ہے. متشرع ہیں آپ, شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, وگرنہ وہ جو عشق ہے اعلیٰ حضرت کا وہ اندر ٹکن نہیں دیندہ اعلیٰ حضرت میں. وہ جوش مارتا ہے اندر سے جوش, اور اس کا اظہار انہوں نے کئی مقامات پر کیا, اور ابھی کلام سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وگرنہ سچی بات یہ ہے کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو محتاج مصطفیٰ نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو درخت لگا ہوا ہے اس پر جو پتے لگے ہوئے ہیں, مجھے اللہ کی عزت کی قسم, حضرت سید عبدالعزیز دباغ الابریز میں فرماتے ہیں مارچ کے مہینے میں حضور پر نور کا نور عطر و اقدس و عرفہ و اعلیٰ پوری سرزمین پر گھومتا ہے, اور جس بوٹے سے ٹکراتا ہے, جس پودے سے ٹکراتا ہے, جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں گنچے گل بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسی طرف یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی نئی گل نہیں کر رہے, خالی ذرا وہ بندے اس طرز دے نہیں نا تو پھر وہ بندے ذرا حیران ہوں گے بھئی یہ کیا گل ہو رہی ہے. یہ عشق کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں نہانے سے جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, اور بچا جو تلووں کا ان کے دون. تلوے کیڑے اے پیر دے تلوے, بچا جو تلووں کا ان کے دون بنا وہ جنت کا رنگ و کہ دسو عشق ہے کہ نہیں؟ اللہ نو حاضر جان کے ہے حد جی اس عشق نے سانو خدا دوزخ سٹدا ہے تو چاہ کے سٹے سانو وہ دوزخ جنت تو چنگی جیڑی نبی دے عشق وچ لبے. کوئی گل سمجھ آئی؟ یہ بھی پترو ایڈا کلیجا ہوئے تو گل ہوندی ہے, آئے انج گل بھی نہیں کوئی کر سکدا. ہاں یہ بہت بڑا جگرے نالے گل میں کر رہے ہیں کہ اللہ اگر اس عشق پر ہمیں اللہ ہمیں اس عشق پر سزا دے گا تو خود کی کیا حالت ہے اللہ کی پتہ ہے. تیری زلفوں کی قسم, تیرے ماتھے کی قسم, تیرے اونٹوں کی قسم, تیرے نینوں کی قسم, تیرے سینے کی قسم, تیری گلیوں کی قسم, تیری اولاد پاک ہے, تیری بیویاں پاک ہے, تیری امت خیر پہ ہے, تیرا شان بلند ہے, تیرا ذکر بلند ہے. او محبوبہ شفیع تو ہے, رحمت للعالمین تو ہے, امام المرسلین تو ہے, کائنات ساری تیری ہے, خود خدا بھی تیرا ہے. اس گل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ کے سٹے گا کہ آپ محبوب دی موڑ دے ہی نہیں. آپ محبوب دی او خدا سن رہا ہے, تجھ سے تو ان کی موڑی نہیں جاتی, ہم کیسے دامن چھوڑ دیں. سبحان اللہ بولو, اللہ نہیں موڑدا, موڑ دے نمازاں 50 ایسے معراج میں مڑ کتنیاں رہی ہیں؟ اونچا بولو. کسی ملا دا زور ہے, کسی پیر دا زور ہے, کسی فقیر دا زور ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں بار بار گئے, بار بار مولوی سر پٹک کے بیٹھ گئے ہیں. وہ جی وہ بلایا تھا گئے, ایسے تو نہیں نہ جا سکتے. تو باقی جڑی 9 ور گیم تیرے ابے کو پوچھ کے نہ چل. ایک باری جبریل آیا وہ لے گیا, مڑ جبریل شریف کی تو گال گلدی نہیں. انہوں نے کہا میں اتنا جاگے ہوا سڑ کے سوا ہو جاؤں, تو جتھے جبریل شریف بھی کوئی نہیں, نہ کوئی ساتھی, نہ کوئی راہی, نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل, نہ مرحلے تھے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے نا, وہ فرماندے نا وہ سنگ منزل کنو آدھن اے جڑے سڑک دے کناریاں دے بٹے نہیں لگے ہوندے. لاہور 100 کلومیٹر رہ گیا ہے, 1 کلومیٹر کے بعد 99 کلومیٹر رہ گیا ہے, اگے پھر جی 90 کلومیٹر ہے, 80 کلومیٹر. اس کو کہتے ہیں سنگ منزل. اسے کیا کہتے ہیں؟ جب سرکار جا رہے ہیں
تو جبریل بھی نال کوئی نہیں، ادھر سدرۃ اتنے جبریل بھی اگے سنگے بٹا بٹا بھی، کتنی منزل رہندی ہے اے بھی کوئی نہیں، منزل ہے کتھے اے بھی کوئی نہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے جانا کس مقام سے ہے اے بھی کوئی نہیں، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ دی تشریح میں کتھوں کرا، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، دوئی ہے اتھے وہ جڑا لا مکان ہے جنہوں آدم لا مکان تے یا پہ مکان میں نہیں، اللہ دوجے نو گوارا ہی نہیں کردا اسے مکان بھی جتھے وہ فرماتا لا مکان بھی کوئی نہیں، وہاں دوئی کی جا ہی نہیں، جہاں دوئی کی جا نہیں نا وہاں مصطفیٰ ہے، دھیان رکھ میں نے کیا کہا، جہاں دوئی کی جگہ نہیں نا وہاں مصطفیٰ ہے، پھر تو غیر غیر کیوں کر دیں، او غیر نو نیڑے نہیں آن دیندہ، محبوب نو پرہ نہیں جان دیندہ، سبحان اللہ، وہاں تو جا ہی نہیں ہے دنیا، تو کیسے وہاں پہنچے، جبریل شریف بھی کوئی نہیں، کہ دھیان رکھنا تو کوئی خبر دے وے، کیا خبر دے وے، کیا پتہ ہے، خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ خبریں ان کی ہیں، تو میں کہہ رہا تھا ہم کیسے نہ مانیں، ہم کیسے ان پر فدا نہ ہوں، خدا خود اے ذرا علماء پر آ بیٹھے میں نے ذرا سوچ کے گل کرنی پہندی ہے، ہم تو ان پر فدا ہیں، اللہ کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولے جاتے شریعت پر کہ قربان ہے، لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ قربان کر دی، اتنی گل پکی ہے، جو انہیں بنایا ہے وہ انہیں رخسار تی قربان، ہاں رخسار تی حق کرے عرش تا فرش نثارے عارض، اللہ نے زمین و آسمان مصطفیٰ کی گالوں پہ قربان کیا ہوا ہے، بخاری کی حدیث شریف ہے، ابھی تو خیر لمبا ایک ٹاپک ہے لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے کر ہی دیتے ہیں، تو بخاری کی یہ حدیث ہے 45 نمازاں کدھر گئی ہیں، دینا جواب مجھے، پاویں کوئی بابی بھائی ہوئے پاویں کوئی اہل حدیث بھائی ہوئے، ان کو زیادہ خارش ہوتی ہے کہ دسو کیڑی جگہ تے لکھی ہوئی ہے، تو یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ترمذی میں لکھی ہوئی ہے، ابن ماجہ میں لکھی ہوئی ہے، سیاستہ کی 6 کتابوں میں موجود ہے، اے ہم کو سمجھاؤ آ کر یہ کیا، سمجھاؤ ہمیں، 50 نمازیں فرض ہو گئیں اور محبوب پھر پلٹ کے چلے گئے، اتھے بوہا کیڑا سی جڑا کھٹکھٹایا، یہ جواب دیو میں کیڑا بوہا سی جدو مڑ کے محبوب گیا بوہا بجایا میں آ جاواں مینوں اجازت ہے، آ جاواں اجازت ہے، اگوں پھر اجازت دینے والا کون سی، جواب دیو مینوں، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف، محبوب بار بار جا رہا ہے، محبوب کیا کرنا ہے، نمازیں کم کرنی، کہا کر دی، پھر واپس آ گئے، محبوب کیا ہے، نمازیں کم کرنی، کر دی، پھر واپس آ گئے، موسیٰ پاک نے کہا ایک باری پھر جاؤ، اچھا پھر محبوب چلے گئے، ہاں محبوب کیا ہے، نمازیں کم کر دی، اور یہ دیکھ رہے ہیں اسے جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا اور جسے کوئی نہیں دیکھ سکا اسے یہ دیکھ رہے ہیں، اور جسے کوئی نہیں دیکھ سکا وہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی سن رہے ہیں، یہاں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ چکے تھے، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، بس صرف ایک بات بار بار ہو رہی ہے، نمازاں کھٹ کر دے اجی ہو گئی ہیں، بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے، اور آخر میں کتنی پھر رہ گئی، تو یہ 5 اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ ہون مڑ کے نہ آئے، کہا اللہ نے اے محبوب اب دوبارہ پلٹ کے نہ آنا، ہم سے نہیں 5 کم ہوں گے، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ جب حضور فرماتے ہیں میں 5 جب ہوئی اور جب میں موسیٰ پاک کے پاس پہنچا پھر تو موسیٰ پاک نے مجھے کہا ایک پھیرا مارو، یہ 5 بھی مٹا دے، حضور پاک نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، کسے حیا آتی ہے، حضور فرماتے ہیں مینوں حیا آندی، میں اپنے رب نو آکھاں کہ یا اللہ یہ 5 بھی میری امت نہیں پڑے گی، میرے کو حیا آتی ہے، بس میں لے آیا ہوں، اب حضور فرماتے ہیں جب میں چلا تو پھر مجھے آواز آئی محبوب جی پھر وہ 5 پکیاں کر دئیے،
سبحان اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ محبوب جی پھر 5 پکیاں کر دئیے، سبحان اللہ۔ یعنی رب انتظار فرماتا ہے کہ محبوب 5 پکیاں کرے، تب یا اللہ تو آپ نہ موڑ دے محبوب دی، تو وہ کیسی ہستی ہے جنہی رب نہیں موڑ دا، ہم بھی اسی کے عاشق ہیں۔ کچھ ہوش فرمائیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، عشق پہ اپنی بنیاداں رکھو، عقلہ مقلہ نون استعمال نہ کرو۔ بھی اعلیٰ حضرت فرما گئے، فرمایا آخرت کو کہہ دو کہ سر جھکا لو۔ یہ جڑی عقل مقل ہے نا تہاڈی ایتھے دماغ دی کھوپڑی وچ، اینو کہو سر جھکائے۔ ایک ہے تہاڈا سر جھکانا، ایک ہے عقل دا سر جھکانا۔ اس عقل کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کو کہہ لو۔ چونکہ پہلا مصرع وہ اس کے پہلے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے، یہ اللہ نو آدھے نو، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہ تقاضا سمجھو جنیوں فیصلہ باندھ لے ہو، تقاضا کے نو آدھے اللہ اللہ اللہ، میں تو نہ کھاں بھئی میں نو 5000 روپیہ دے ہو، اینو تقاضا آدھے میں منگو تو اے تقاضا ہے تے حضور دے دیدار دا تقاضا خدا نے کیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اے تقاضا اللہ دا ہے، جی جی تقاضا اللہ دا ہے۔ وہ حضور تے آپ آرام فرما سن، وہ تو جبریل آن کے چٹیاں تلیاں حضور فرمائے گل کے انہیں کہا ان اللہ قد اشتاق الی لقائے، اللہ نو شوق ہے تو ہنو ویسڑ دا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ راز دیاں گلاں نے پھر مڑ مڑ میں آدھا حضور ٹر پہ، حضور تو انو آج اللہ نے بڑا نوازنا ہے، تو امت دی بخشش دی بھی کوئی کہانی ہے۔ حضور نے چھٹ ٹرے امت کے لیے، حضور بہت حریص ہے، بہت حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور چل پہ، میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، تقاضا اللہ کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ ہے ذات تیری، پروردگار تیری ذات برکت والی ہے، تے ساڈی دم نہیں اساں مار سکدے، مجال نہیں کسے نو تیری برگاہ دی چوں چراں کرن دی، تے کون جمعہ ہے جڑا تینوں پوچھے اج کیوں کیتا ہے؟ کون جمعہ ہے کہ جڑا تیری برگاہ وچ یہ آکھے کہ ہیں جی کیوں کیتا ہے؟ ہن حالت یہ ہے کہ قرآن ساڈے سامنے ہے، تو حضرت موسیٰ پاک عرض کر کے یا اللہ مینوں اپنا آپ وکھا مینوں اپنا آپ وکھا، رب آ رہے ہیں مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ تو اگوں فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، ہاں چل آ جا پہاڑ تھے، جے کھلوتا رہا تو پھر دیکھاں گے، کہ جے تو دیکھ لیں گا جے نہ کھلوتا رہا تو پھر اگے نتیجہ تیرے سامنے گئے پھر کو تور دے ہے۔ پھر اللہ پاک نے تجلہ پھینکا اپنا، ایک تجلہ، ایک تو پہاڑ تے گیا سوا ہو گیا، تو موسیٰ پاک مستغرق، ادب کا لفظ بولنا چاہیے، مجھے ہو تھے وہ بے ہوش گئے لیکن بولنا چاہیے مستغرق ہے۔ تو جدوں وہ پھر سلسلہ کنٹینیو ہوا، حساب کتاب تو اٹھے، تو وہ پھر کہنے لگے یا اللہ یہ پہاڑ تے رضا رضا ہوا ہے، تو پھر میں ہم نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا بس ٹھیک ہے وہ دعا کری، اب نا تو نبی ہے رد نہیں کرتے، ہم کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن چل اب تیری دعا ضائع بھی نہیں کرتے، ہم تجھے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں جن میں ہمارا جمال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑی کوتور علی دعا سی یہ کم کی تاں مڑ مڑ نمازاں والا سلسلہ ہے، میں تو پہلے ہی پنج ہوندیاں کہ یار تے یار دی ایک مک ہے کھاتا، ابا نے 9 واری دعا منگی ہے میرے کو کہ مینوں وکھا، تو 9 واری تو جا اینوں وکھاواں میں۔ اے بات ہے میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو، تو سرکار کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس عز و شان کے مالک ہیں کہ اللہ کی خدائی میں کوئی دوسرا ایسی شان کا مالک ہے ہی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہ ہرگز تو نہیں دیکھ، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں بڑے محمد کہیں ہو آم وہاں لن ترانی، دماغ میں ہے آپ وہاں کے لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں، اور یہاں کیا بڑے محمد۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنے گیا میں 2 وجہ تو متحیر کا تحیر تو بھی امور ہیں، 2 وجہ سے میں بہت متحیر ہوا، اور وہ 2 وجہ کے تھی سرکار کریم نے فرمایا 2 گلیں سن، ایک تو دایاں بایاں کوئی نہیں سی، نہ آگا نہ پیچھا، نہ دایاں نہ بایاں،
نہ نیچے نہ اوپر، اے عجیب و غریب لامکان، اللہ 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 اللہ، عجیب و غریب ہے اے عقل مقل تاں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عقل کو کہہ دو، خرد کو کہہ دو، سر جھکا لے، گماؤں سے گزرے گزرنے والے، پڑے یہاں خود جہت کو لا لے، یعنی جہت کسے کہتے ہیں؟ اے سجی جہت، کھبی جہت، اے پیچھے والی جہت، اے سامنے جہت، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کون سی بات بتائی جائے؟ یہاں تو دایاں بایاں اور آگا پیچھا اوپر نیچے کچھ لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا، بس یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اب اتنی بات ہم کر سکتے ہیں جو حضور نے فرمائی، تو حضور فرماتے ہیں اب جب میں وہاں پر جبریل شریف تو پیچھے رہ گئے، وہ تو اگے آئی نہیں سکتے، انہوں نے میں آکھیا چل نال انہوں نے آکھیا حضور جے کدے تو رتی اگے بدنا سڑ کے سوا ہو جانا، میرے ہاتھے اگے کم نہیں جے بڑھنا، اب آگے تو صحیح جانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اگے ٹر گیا، یہ عرش سے آگے کا سفر میں بیان کر رہا ہوں، عرش سے آگے جو حضور نے بیان کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، عرش والی کہانی ابھی باقی ہے، عرش تو پہلا مرحلہ تھا، اور وہاں پر جب آپ جلوہ گر ہوئے اٹھ کے چلنے لگے تو آپ کو محسوس ہوا پیچھے سے کپڑا کسی نے پکڑا ہے، آپ نے ایسے پلٹ کے پیچھے دیکھا عرش نے تھاما ہوا، آپ کی قمیض کا دامن پیچھے سے عرش نے تھاما، فرمایا کیا بات ہے عرش؟ اس نے کہا آپ کی قدموں کی تلیوں کے بوسے تو میں نے لے لیے ہیں، اب آپ کے چہرے کا مڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مڑ کے پلٹ کے پھر انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی بات بتلاؤں آپ کو، یہ کوئی پہلی مرتبہ عرش پر نہیں گئے تھے، یہ کوئی پہلی مرتبہ عرش پر نہیں گئے تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا، شکر ہے اعلیٰ حضرت دی پلا ہوئی گلاں لکھ گئے، نہیں تو میں نے تو سارے پہلے ہی ادھا پاگل سمجھے مزید سمجھے۔